اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يعلق بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار صدق الله العظيم ألم تر أن الله اے مخاطب کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین کے اندر ہیں والطیر الصافات اور پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں کل قد علم صلاته و تسبیحہ ان میں سے ہر ایک نے جان رکھا ہے اپنی طرح کی ان میں سے ہر ایک نے جان رکھی ہے اپنی طرح کی بندگی اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے اللہ ہی کی حکومت ہے آسمانوں اور زمین میں اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ اے مخاطب کیا تو نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تعالیٰ بادلوں کو ہانک کر لاتا ہے ثم يعلق بینه پھر ان ٹکڑوں کو آپس کے اندر ملا دیتا ہے ثم يجعله رکاما پھر ان کو تہ در تہ رکھتا ہے فطر ود کا یخرج من خلالی پھر اے مخاطب تو دیکھتا ہے کہ بارش ان بادلوں کے بیچ سے برستی ہیں وینزل من السماء من جبال فیہا من برد اور اتار دیتا ہے بادلوں سے بڑے بڑے اوئل کے ٹکڑے فیصیب بہا من یشاء سو ڈال دیتا ہے ان کو جس پر چاہتا ہے ویصرفہ عن من یشاء اور پھیر دیتا ہے ان میں سے جن کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں یکاد سنا برقہ یذہب بالابصار اور بجلی کی حالت یہ ہوتی ہے کہ گویا کہ ابھی بینائی کو اچک لے یقلب اللہ اللیل والنہار اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے رات اور دن کو ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار بے شک ان باتوں کے اندر آنکھیں رکھنے والوں کے لیے بڑی عبرت کی باتیں ہیں ان آیاتوں کے اندر اللہ تعالیٰ اپنی توحید کا اظہار فرما رہے ہیں چونکہ اگلے آیاتوں کے اندر جو پچھلی آیاتیں تھیں ان آیاتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کو دعوت دی تھی کہ ہدایت کے بارے میں اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دیتا ہے ان کی کیا صفتیں ہوتی ہیں پھر اللہ تعالیٰ ان آیاتوں کے اندر ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی خاص کو یہ چیزیں دی ہو کہ کسی اس بندے کو نہیں ملی اس بندے کو نہیں ملی بلکہ اللہ تعالیٰ پھر ایک دعوت دے دیتے ہیں کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے جتنی بھی مخلوقات ہے اور جتنی مخلوقات زمین کے اندر ہے انسان ہو وہ جنات ہو وہ نباتات ہو جو بھی مخلوق زمین و آسمان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں وہ سب ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح بھی وہ بیان کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے کل قد علم الصلاۃ و تسبیحہ کہ ان میں سے ہر ایک اپنی بندگی کو جانتا بھی ہے اور اپنی تسبیح کو بھی جانتا ہے اس آیات کا ہے کہ ہر ایک مخلوق انسان کو تو پتہ ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی عبادت کس طرح کرنی ہے جیسے کہ انسان نے نماز پڑھی انسان نے قرآن پڑھا یا باقی عبادت جو ہیں انسان نے ان عبادتوں کو بجا لایا ان عبادتوں کو انسان نے کیا تو پتہ چلتا ہے کہ عبادت اس طرح کرنی ہے ایک جانوروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بعض مفسر یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو کسی کام پہ لگا دیا ہے جیسے کہ ایک پانی ہے پانی کی خاصیت یہ ہے کہ انسان اگر اس کو پیے گا تو اس سے پیاس بجھ جاتی ہے تو یہ اس کی ایک بندگی ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس پر یا دوسری چیزیں جیسے کہ کسی درخت کو لگا دیں گے سینچائی کر دیں گے کھیت کی تو پھر وہ ہریالی نکل آتی ہیں وغیرہ
تو پانی کے جو بھی کام ہے یہ ان کے خلاف کرے گا ہی نہیں، یہ وہی کام کرے گا جس کا اس کو امر و حکم ہوا ہے۔ بعض تو یہ بیان فرما جیسے کہ درخت ہے، اللہ نے اس کو کھڑا کر دیا ہے، جب تک وہ کھڑا ہے ہرا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی بیان کرتا ہے۔ اسی طرح ہر ایک کے بارے میں بعض مفسر بیان کرتے کہ ایسا نہیں ہے، ان کا حال جو بات بیان فرماتے کہ حال کیا ہے صاحب سے اللہ تعالیٰ کی بیان بندگی کرتے کہ نہ کہ قولی کی بندگی یہ کرتے ہیں۔ بعض کہتے کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی مخصوص زبان دی ہے اپنے طریقے کی، جس مخصوص طریقے پر، جس مخصوص زبان کے اندر، جس طریقے پر یہ جس طرح ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اسی طرح یہ بھی اپنی زبان اور اپنے طریقے سے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں، اور اپنے طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے جس طرح انسان کرتا ہے۔ چونکہ قرآن کی یہاں یہ آیات کل قد علم الصلاۃ و تسبیحہ، کہ ہر ایک جانتا ہے اپنی بندگی کو، اپنے طریقے کو جانتا ہے، تسبیح کو جانتا ہے، جاننے کے بعد اس پر وہ عمل بھی کرتا ہے۔ یہاں پر ہمیں ایک یہ دعوت ہے کہ جب سب ہی کرتے ہیں، ایک یہ نادان انسان ہی ہے، جب سب ہی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کرتے ہی نہیں ہیں، ایک نادان انسان ہی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو اپنے اوپر لاگو کرتا نہیں ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ان فرامین کو، اللہ کے رب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ان سنن کو جو اس کے لیے بندگی رکھی گئی تھی ان سے اپنا جی چراتا ہے۔ ایک انسان ہی ایسا ہے۔ یہاں پر ہمیں یہ دعوت دی گئی ہے کہ اے انسان جس کو تو حقیر مخلوق سمجھتا ہے، اے انسان جس کو تو اپنے مقابلے کے اندر کچھ نہیں سمجھتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں۔ جس کو تو یوں سمجھتا ہے کہ ایک چوپایا، اس کے پاس دماغ نہیں ہے، اس کے پاس عقل نہیں ہے، سوچنے کا مادہ نہیں ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے انسان کے مقابلے کے اندر، اور حقیقت بھی ہے، لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہیں۔ اے انسان تجھے کیا ہوا کہ تو بندگی سے اپنے آپ کو دور رکھتا ہے۔ ایک تو یہاں پر یہ دعوت ہے۔ اب جب اشرف المخلوقات انسان ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، انسان بنی آدم کو سب سے مکرم بنا دیا ہے، تو بڑھ چڑھ کے اولین مرتبہ تو اسی کو چاہیے کہ عبادت کر لے۔ اللہ نے اس کو عقل دی ہے، اللہ نے اس کو ہوش و حواس دیے ہے، تو چاہیے تو یہ تھا کہ یہ بندہ ان سے پہلے چلا آتا اللہ تعالیٰ کی بندگی کی اور، لیکن عقل کا مارا یہ انسان سب تو اللہ کی بندگی میں لگے ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں لگے ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ کیا کرتے اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے پتا نہیں کون کیا، اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما دے، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، دیکھیے زمین و آسمان کی حکومت اللہ تعالیٰ کی، یہ ملک اللہ تعالیٰ کی ہے، یہ ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اب اللہ ہی کی جب کوئی عبادت کرے گا، اللہ کی جب کوئی عبادت کرے گا اس کے حوالے اپنے آپ کو کر دے گا۔ جب اللہ ہی کا سب کچھ ہے تو اللہ اس کا ہو گیا تو سب کچھ تو اسی کا ہی ہو گیا۔ پھر سمندر کی مچھلیاں ہو یا جنگلوں کے اندر بیاباں کے اندر وہ درندے چرندے ہو، وہ بھی اس بندے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے فرامین پر، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سنن پر اپنی زندگی ڈال دیتا ہے، اس کی ہدایت کے لیے، اس کے کیا بولتے ہیں تو کیا حفاظت کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کی بندگی کی قبولیت کے لیے یا اس کے نفع کے لیے، اس کی رحمت کے لیے، وہ جانور بھی تسبیح اور دعا کرتے ہیں اس کے لیے۔ اور جس ملک کے پیچھے انسان اپنے آپ کو ضائع کرتا، اللہ تعالیٰ کہ یہ تو ملک میرا ہی ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کے ہی حضور سب کو جانا ہے۔ اب ایسا تو نہیں ہے جس طرح کہ دنیا کے اندر چلتا ہے کہ جس کی یہاں زبان ہوتی ہے، جتنا چرب لسان انسان ہوگا دنیا میں تو اس کی چلتی ہے، یا جس کے پاس جتنی طاقت ہوگی وہ لوگوں کو اپنے اوپر، وہ لوگوں پر سوار ہو جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بیان فرماتے کہ سب کو ہمارے پاس چلے آنا ہے کہ کون اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتا تھا، واللہ علیم بما یفعلون، تو اللہ تعالیٰ تو یہ جانتے ہی ہیں، اور کون اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، اللہ کے حضور سب کو کھڑا ہونا ہے۔ جو نہیں کرتے تھے سزا کے مستحق ہوں گے، جو کرتے تھے وہ انعامات کے مستحق۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک دعوت دیتے، سمجھاتے ہیں، دیکھو اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھ لو۔ کیا الم ترى، اے مخاطب کیا تو نے نہیں دیکھا؟ مخاطب ہم سب اس قرآن کے ہیں، مخاطب کے کمان اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، ہم مخاطب ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں، اے مخاطب، اے ہمیں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ،
دیکھیں آپ سے کہہ رہے ہیں، مجھے کہہ رہے ہیں الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا نہیں دیکھا؟ دیکھو کیا کہتے ہیں، ان اللہ یزجی صحابہ ثم یعلف بینہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو ہانک کر لے آتا ہے؟ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو ہانک کر لے آتے ہیں؟ دیکھو ہمیں سمجھنے کے لیے بڑی آسان بات ہے، اللہ تعالیٰ یہ بات یہاں پر بیان پہ ہانک کے لے آتے ہیں، کھینچ کر لے آتے ہیں فرشتوں کے ذریعے، اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے یہ کرتے ہیں۔ تو یہ بادل سمندر سے اٹھتے ہیں، اب ہمارے کشمیر میں تو سمندر ہے ہی نہیں، یہ بادل آتے کہاں سے؟ دیکھیے جی ہمارے یہاں تو ہے ہی نہیں، تو بادل آتے جو یہ ہماری ٹیکنالوجی کہتی ہے، ہمارا یہ علم کہہ رہا ہے کہ یہ تو سمندر سے بادل اٹھتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ یہاں پر ہانک کے لے آتے ہیں۔ تو ہمارے یہاں سمندر ہے ہی نہیں، تو ہانک کے تو کوئی ذات لے آتی ہے ان کو، سمندر کو کہیں ہے، وہاں سے جب باپ اٹھتی ہے تو بادل بن جاتے، تو کون لے آیا ان کو یہاں؟ تو اس علاقے میں تو بارش ہونی ہی نہیں چاہیے، اس علاقے میں تو برف باری ہونی ہی نہیں چاہیے، چونکہ یہ چیزیں ہے ہی نہیں یہاں جہاں سے یہ بادل بن جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو، اے مخاطب تو نے نہیں دیکھا کہ ان اللہ یجزی صحابہ، کہ اللہ تعالیٰ یہ صحابہ، وہ صحابہ صاد سے ہے، یہ سین سے ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو کھینچ کر لے آتے ہیں، تو لے آیا کہیں سے کہیں، کہیں سے کہیں، جہاں موسم بارش کا وہاں بادلوں کو کھینچ کے لے آتے ہیں، جہاں گرمی کا موسم وہاں سے ہٹا لیتے ہیں اللہ تعالیٰ، چاہے وہاں سمندر ہو، اگر وہاں گرمی کا موسم میں بادل ادھر سے نکلے، اور ایسا علاقہ جہاں سمندر ہے ہی نہیں وہاں بارش کا موسم ہانک کے لے آتے اللہ تعالیٰ وہاں ان کو، اور وہاں بارش برساتے ہیں، اور جہاں نکلے وہاں برساتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات یہ کون کرتا ہے؟ میں نے کیا، میرے کھیت ہے، مجھے کھیت کے لیے بارش کی ضرورت ہے، میں نے بادلوں کو لایا، کیا میں اوپر بادلوں کو لے آیا ان کو کہا برسو اور وہ برس؟ ایسا تو ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتی ہے ہماری ذات ہے، پہچانو اللہ تعالیٰ کو۔ اے مخاطب تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو ہانک کر لاتا ہے، پھر ان کو ملا دیتا ہے، پھر ان کو ملا دیتا ہے۔ اور ایک بات کہو ہمیں سمجھنے کے لیے بڑی آسان، یہ جو یہ بادل یہ دھوئیں کی طرح ہوتے ہیں، یہ دھوئیں، اگر آپ کسی اونچائی پر چلے جاؤ گے، ہمارے لیے تو بڑا آسان ہے، اگر آپ کسی اونچائی پر چلے جاؤ گے، کسی پہاڑ کی چوٹی پر چلے جائے گا بندہ، تو وہاں پر یہ بادل ہوتے ہیں، تو انسان بادلوں کے اندر رہتا ہے، لیکن جب سامنے ہوتا ہے نا بندہ، تو وہ دعا جیسا ہوتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتے کہ وہاں سے جب ہم نے ان کو سمندر سے اٹھایا، جہاں سے بھی اللہ تعالیٰ نے اٹھایا، یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے، ہم نے ان کو آپس کے اندر ملا دیا، ہم دیکھتے کہ آسمان کے اوپر بادلوں کا بہت بڑا گچھا پڑا ہوا ہوتا ہے، ایک بہت بڑا ٹکڑا پڑا ہوا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ لے آتے وہاں سے، ہم نے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہم نے ان کو ایک جگہ جٹ کر دیا، ایک جگہ جمع کر دیا، ٹھیک ہے؟ پھر تہ در تہ ان کو رکھا، سمیہ جعلہ رکاما فتر الوا، پھر ہم نے ان کو تہ در تہ، ایسا نہیں کہ بکھر دیا، جیسے کہ روٹی ہے، وہ ہوتی ہے آٹا ہوتا ہے، پھر اس کو گھونتے ہیں، پھر اس کو پھیلا دیتے ہیں، پتلا ہوتا ہے، پتلی ہوتی ہے، وہ لمبی ہوتی ہے۔ اللہ ایسا نہیں ہے، ہم نے بادل ٹکڑے، ایسا بھی نہیں ہے کہ ایسا پھر تہ در تہ لگا دیا، تہ در تہ لگا دیا، اور بادل ایک دم موٹے تازے ہمیں دکھتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فطر الودق یخرج من خلالی، اے مخاطب تو دیکھتا ہے کہ پھر بارش اس کے بیچ سے برستا ہے، بادلوں میں چلا جاتا ہے انسان تو وہاں کچھ نہیں ہوتا ہے، دھواں جیسا ہوتا ہے۔ اب جہاں بادل وہاں لٹکے ہوئے ہیں، انسان دیکھتا ہے کہ وہاں سے بارش نکل رہی ہے، تو کون لاتا ہے اس کو؟ ایک بوند تو ہم پانی کا کھڑا نہیں کر سکتے فضا کے اندر، معلق تو کر ہی نہیں سکتے ہیں کہ پانی کا گلاس لے لو چھوڑ دو تو نیچے گر جائے گا۔ اسی طرح بادل یہ پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہانک کر لے آتے ہیں، ایسا نہیں کہ کوئی ٹکڑا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم ایک دم ٹکڑوں جمع کر کے پھر تہ رکھتے ہیں۔ اور اے مخاطب تو دیکھتا کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے وہاں سے پھر پانی ٹپکتا ہے، اس میں سے پانی ٹپکتا ہے۔ آگے دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، من السماء، اگر لغت میں آپ دیکھیں گے اس کا ترجمہ آسمان کے، لیکن یہاں اس کا ترجمہ آسمان کے نہیں ہے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاء، پھر اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں، من السماء سے مانا یہاں بادل، بادل سے اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں، جبال کے معنی پہاڑ کے، اور یہاں کے معنی ٹکڑے ٹکڑے کے ہیں۔ جبال کے معنی پہاڑ، اویلے گرتے ہیں، اویلے یا کوشش پڑے ڈوٹ ورانچ۔ اب ہمیں سمجھنے کے لیے بڑے آسان، جیسے کہ برف، بادلوں میں بندہ چلا جاتا ہے کہ برف کا کوئی نام نہیں ہوتا ہے۔ ابھی کوئی انسان کہے گا عقل کا مارا کہ اوپر بڑی ٹھنڈی ہوتی ہے، یہ فیزر ہو جاتا ہے وہاں، تو وہاں سے
لیکن اتنی ٹھنڈی کس نے وہاں پیدا کر دی کہ ایک بادل برف کا ٹکڑا، اور ایسا بھی نہیں کہ بہت بڑا بادل کا ٹکڑا تھا، ٹھنڈی اتنی تھی کہ وہ پورا برف پورا گر گیا ایک ہی جگہ، ایسا بھی تو نہیں ہے۔ اور وہ برف بھی کیسا اللہ تعالیٰ گراتا ہے؟ اشکوشن جنوس بھائی، ایک دم آٹے کی طرح ہلکا ہلکا، اور پھر قدرت اللہ تعالیٰ کے دیکھو نیچے جمع کرتا ہے کہ جیسے نیچے جمع ہوتا ہے ویسے آسمان پر بھی ویسا ہی جمع ہوتا ہے وہ، اور جب بندے پر گرتا ہے تو تھوڑا تھوڑا تھوڑا۔ اور اوئلہ، جیسے یہ تو اوئلہ تو پوری دنیا کے اندر گرتے ہیں کہ برف بارے ہر جگہ ہوتی ہی نہیں ہے، جیسے کہ ہمارے یہاں کچھ مہمان ہیں ان کے یہاں کبھی کبھار وہ اوئلہ گرتا ہے تو برف ٹکڑے مضبوط قسم کے ہوتے ہیں، وہ برف سے بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے جی یہ آسمان پر ہم نے بادل لے آئے، کہاں سے لے آئے ہم ان کو، پھر جمع کیا ان کو۔ اب جب بندہ بادلوں میں چلا جائے تو کچھ ہوتا ہی نہیں، لیکن جب ایک مخاطب تو دیکھتے وہاں سے اوئلے گرتے ہیں، تو کوئی تو گرانے والا ہے، کوئی تو ان اوئلوں کو لانے والا ہے۔ اب جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ، پھر اللہ تعالیٰ خود ہی کہ یہ میں ہوں، اے انسان تجھے کیا ہو گیا کہ سب اس بندگی کے اندر لگے ہوئے ہیں، تو ہی کیوں پیچھے ہٹ گیا؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان بادلوں سے ہم نے پھر اوئلے برسائے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ، جس پر چاہتے ہیں اس پر برساتے ہیں، وَيَصْرِفُ عَن مَن يَشَاءُ، اور جس سے پھیر دیتے ہیں ان کو بچا لیتے ہیں۔ سمندر ہندوستانس مز اوبر اونن یور تچن شین پیوانی، یہ تو شین پیوانی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا برف باری سے، اور اللہ تعالیٰ نے اس وادی کو برف باری سے نواز لیا ہے۔ وہاں بارش کا موسم ہوتا ہے اور یہاں گرمی کا موسم، یہاں بارش کا موسم، وہاں گرمی کا موسم ہوتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، پھر جس پر چاہتے ہیں اس پر برساتے ہیں۔ پھر اور ایک اللہ تعالیٰ مثال دیتے ہیں، یکاد سنا برقی یذهب بالابصار، بجلی چمکتی ہے، وزمل چگسان کوشر پوچن، بجلی چمکتی، ایسا لگتا ہے کہ آنکھوں کی بینائی اچک لے، یہ اتنی چمکتی ہے وہ۔ تو کون جمع کرتا ہے اس کو آسمان پر؟ کون لے آتا ہے اس بجلی کو آسمان پر؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یقلب اللہ اللیل والنہار، پھر ہم دن کو اور رات کو بدلتے ہیں۔ دیکھیں دن چلا گیا، رات چلی آئی، کچھ گھنٹے ہو جائیں گے رات چلی جائے گی، دن چلا آئے گا۔ ہے کسی کی طاقت کہ اس رات کو روک لے؟ چاہے بادشاہ کیوں نہ ہو، طاقت والا کیوں نہ، دن میں کام نہیں کر پایا، اس کی طاقت ہے کہ میں دن کو روک لوں، اپنا کام کر لوں؟ ایسا تو ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دن کو رخصت کر دیا، اللہ تعالیٰ رات کو لے آئے۔ کون ہے یہ؟ کوئی تو ذات ہے جو یہ کر رہی ہے، جو یہ ایک نظام چلا رہے۔ جب سے کائنات بنی ہے تب سے نظام چل رہا ہے، آگے پیچھے تو ہوتا ہی نہیں ہے، یہ نظام آگے پیچھے ہوتا ہی نہیں ہے۔ پھر یہاں دعوت پھر مل گئی، ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، اس میں دھیان رکھنے کی جگہ ہے، عبرت کی جگہ ہے، یہ سوچنے کا مقام ہے، یہ ان آدمیوں کے لیے، ان انسانوں کے لیے جن کے یہاں اللہ تعالیٰ نے، جن کو آنکھیں دی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے روشنی دی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت دی ہے، یہ چیزیں دیکھ رہا ہے، ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے؟ تو اس کو تو ڈھونڈنا ہے، یہ کون کر رہا ہے؟ کون کر رہا ہے؟ کہ یہ زمین اللہ تعالیٰ نے بنا دی، اتنی کڑک تو ہے ہی نہیں کہ کھود نہیں سکتا انسان، کھود سکتا ہے آرام سے۔ اب اتنی نرم بھی نہیں ہے کہ چلے گا تو دس جائے گا، ایسا بھی تو نہیں ہے۔ ملائم بھی بنائے کہ کھود لو، لیکن ایسا بھی نہیں کہ دس جائے انسان، ایسے بھی نہیں ہے۔ اور آسمان اتنا بڑا بنا دیا، گر ہی نہیں رہا ہے، جب سے ہے تب سے لٹکا ہوا ہے، تو کون تھامے ہوا ہے ان کو؟ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھیے جی یہاں عبرت کی یہ جگہ ہے، یہ سوچنے کا مقام ہے، یہ سوچ لیجئے۔ انسان سوچ لے گا تو اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت نصیب ہو جائے گی۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت، جب اس کی ذات کی معرفت حاصل ہو جائے گی، پھر انسان بندگی پر چلا جائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کی بندگی پر چلا جائے گا یہی انسان کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔